السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں، مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ کون سے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو میں قرآنی آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ مجھے کون سے لوگ پسند ہیں، تو وہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں، اور ہم نے بھی ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، سورہ آل عمران کی 31 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں میری پیاری سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک تمام احکامات پہنچائے ہیں۔ اب دیکھیں سسٹر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے آپ کہ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو میری پیروی کریں، یعنی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور اگر ہم انہیں فالو کریں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ تو ہمیں دیکھیں، اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آ رہا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کرنا ہے، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ساری چیزیں پہنچا دی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ میری پیاری سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے، اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے سمندر کے برابر ہو، چاہے آسمان و زمین میں جتنا بھی فاصلہ ہے، اتنے بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگیں، ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا جی، اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں المائدہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور جن کے وہ نگران ہیں، اس میں اگر حق اور سچ کا فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں پر آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے، آپ کے پاس اختیار ہو، آپ نے وہاں پہ عدل انصاف کا خیال رکھنا ہے، آپ نے وہاں پر سچ حق کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی سچویشن ہو، آپ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھنا کہ اگلا کیا سوچ رہا ہے یا کیا نہیں سوچ رہا۔ آپ نے اپنے رب کا پیغام یاد رکھتے ہوئے، حکم یاد رکھتے ہوئے حق کا فیصلہ کرنا ہے اور عدل انصاف کرنا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 222، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر بہت سارے گناہ کر لیے ہیں تب بھی آپ توبہ کر رہے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنی صفائی کا، پاکی کا خیال رکھتا ہے، اپنے آپ کو وضو میں رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور اپنی ہر چیز کو پاک صاف رکھنا، خالی جسم کو ہی پاک صاف نہیں رکھنا، اپنے ذہن کو پاک صاف رکھنا، اپنی زبان کو، اپنی نظروں کو، اپنے کانوں کو ہر برائی سے، بے حیائی سے بچانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔
تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے، سوچوں سے، دیکھنے سے، بولنے سے، ہر طرح سے پاک صاف رکھنا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو بجائے آپ اسے برا بولیں، کوشش یہ کریں کہ خاموش رہیں. خاموشی بہتر ہے برا بولنے سے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اداس ہوں گے. اب دیکھیں میری سسٹر، انسان یہی سوچتا ہے کہ بس میں پیسے کما لوں، بس میں امیر ہو جاؤں، اور پھر دوسروں کی مدد نہ کرنا، کنجوسی کرنا، ان پیسوں کو سنبھال کر رکھنا. اور اگر کوئی غریب نظر آ جاتا ہے تو ایسے بھی کچھ بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے ایسے پھینک دیتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ احسان جتاتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بہت زیادہ منع کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت دی ہے، آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور جتنا آپ کر سکیں اتنا خرچ کریں، دوسروں کے لیے آسانی کریں. اور جو غریب ہیں ان کو بہت زیادہ حقیر نہیں سمجھنا. ایسے نہیں کہنا کہ میں نے تم پہ بہت زیادہ احسان کیا ہے، یا ان کو بہت برا بھلا بول کے پیسے پھینک دیں. ان کی جن سے عزت نفس جو ہے نا اس کو تکلیف پہنچے، اس کو ٹھیس پہنچے، ایسی کوشش نہیں کرنی ہے. آپ نے جب بھی کسی کو پیسے دینے اللہ کی راہ میں جب کچھ خرچ کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ تم مجھے دعائیں دو، تم مجھے یہ کہو پھر میں تمہیں پیسے دوں. ایسے بھی نہیں بولنا، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے. آپ نے بس اگلے کی مدد کر دی، ختم، آپ کا اس کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ آپ نے جو نیکی کی ہے اس کا اجر آپ نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آج آپ نے سنی ہوگی کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، وہ حساب ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے اگر کسی کی ہیلپ کر دیا تو آپ اسے بار بار احسان جتلائیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، اس وقت میں نے اس طرح کیا تھا، میں نے اس طرح کیا تھا. یہ بہت بڑا جرم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے کلام نہیں کریں گے، جن میں سے ایک وہ ہوگا جو احسان جتلاتا تھا. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ بیان کریں، ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. میری پیاری سسٹرز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. آپ صبر کسی بھی چیز میں، آپ کا کوئی بھی ڈپریشن ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ایسے معاملات ہیں کہ آپ کب سے کوشش کر رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اور بہت سے لوگ ایسی دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، میں کب سے کر رہی ہوں، میں کیا کروں. بہت زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. آپ نے جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے نکالنا ہے تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے اور کس بات کی جلدی. اچھا جی، یہ آیت جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کو بہت زیادہ صبر دیتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 159، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیسے بھی معاملے ہوں. ابھی میں نے آپ سے جیسے پہلے ذکر کیا کہ آپ کسی بھی چیز میں پھنس گئے ہیں، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی ڈپریشن ہے، آپ کے کہیں پیسے پھنس گئے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی معاملات میں مشکل آ رہی ہے، اور آپ کا توکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی کریں گے. انشاءاللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ پہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ میرا دوست ہے، میں ایسے بندے سے محبت کرتا ہوں. تو میری پیاری سسٹرز، اللہ پاک پر آپ نے توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے. کیسے بھی حالات ہیں، کیسی بھی سچویشن ہے، مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے. بس آپ کا توکل آپ کے رب پر ہونا چاہیے، اور آپ نے کسی پہ کوئی یقین نہیں رکھنا، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں رکھنا. صرف آپ نے یقین کرنا ہے تو اپنے رب کی ذات پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے لیے آسانیاں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اس پریشانی سے، اس مشکل سے نکالنا ہے. تو آپ نے اپنا توکل مضبوط رکھنا ہے، پختہ رکھنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی آیتیں جو ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ سنتے ہوئے بھی ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے،
وہ حال ہے کہ سنا اور آیتوں کو جھٹلا دیا. جب عمل نہیں کیا تو جھٹلانے والا ہی کام ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان پر عمل ضرور کریں، اور ان پر عمل کرنا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی. انشاءاللہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں ناپسندیدہ لوگ آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور آج پسندیدہ لوگ. اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا ہے یا نہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے. تو مجھے دعا میں ضرور شامل رکھیے گا. میری ویڈیو کو ایز اے صدقہ جاریہ ضرور شیئر کر دیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.